صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اما بعد فقد قال فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت، محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کس مناسبت سے یہ پروگرام جو ہے برگزار کیا گیا ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون بخشو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو اپنے قلب کو سکون بخشنا ہے یا سکون لینا ہے تو یا تو اللہ کے ذکر سے مل سکتی ہے یا اس کے قرب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس کے بعد برادر عزیز محترم مولانا شمو صاحب قبلہ اور برادر عزیز مولانا محترم حیدرآباد صاحب قبلہ انشاءاللہ جامع اور معنی بیان کریں گے۔ بطور پیشانی انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا اور تمام کروں گا، اس لیے کہ مسلسل آپ ہمیں سن رہے ہیں، اب آپ کو ذائقہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مولانا محترم حیدرآباد صاحب کی بات کریں تو یہ اس پروگرام کے میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کافی دنوں بعد ان کو سنیں گے آپ۔ تو پروردگار یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عیش و عشرت آپ کو دنیا میں سکون دے سکتی ہے، آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں، مگر ایک دن وہ آتا ہے کہ انسان اس سے بھی اُب جاتا ہے۔ جب ان چیزوں سے اُب جاتا ہے تو دنیا تاریک نظر آتی ہے، دنیا اندھیری لگنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں کسی ایک چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کچھ نظر نہیں آتا، بالکل دنیا اندھیری نظر آنے لگتی ہے، تب جو ہے انسان کو خدا یاد آتا ہے، اور وہ خانہ خدا میں جب آتا ہے تو عبادتوں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور توبہ کے ذریعے اور خدا کے ذکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو جو ہے سکون بخشتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کر کے، اس کا ذکر کر کے۔ ایک مثال سے اور قریب کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی روشنی قرآن کے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک شام قرآن کے نام، اگر قرآن کی بات نہ ہو تو شاید مکمل بات نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ بس مختصر سے 6 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ اس مثال سے واضح کروں گا اور قریب کروں گا آپ کو کہ میں نے اس ماہ مبارک رمضان میں 5 مجالس پڑھیں۔ اگر پہلی مجلس جو میں نے پڑھی تھی وہی مجلس دوسرے دن بھی اگر پڑھتا، پھر وہی مجلس تیسرے دن اگر میں خطاب کرتا آپ کے سامنے، وہی مجلس پھر چوتھے دن، پھر اسی طریقے سے 5ویں مجلس بھی وہی بعین ہی اسی طریقے سے آپ کے سامنے اگر پیش کرتا، تو اگر آپ کو بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے محمد علی خان سے، تو شاید آپ درگزر کر دیں، ایک آدھ 2 مجلس اور سن سکیں۔ مگر ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ بس کریں مولانا، ہو گیا، جو آپ کو پڑھانا تھا سنا چکے، اگر کچھ اور آپ کے پاس ہو تو اسے پیش کریں ہمارے سامنے۔ یعنی
حضرت انسان کی فطرت ہے کہ کوئی بات اس کو تکراری نہیں پسند ہے، یعنی آپ ایک مرتبہ سن سکتے ہیں، 2 مرتبہ سن سکتے ہیں، 3 مرتبہ آپ سنیں گے، مگر ایک دن وہ آئے گا کہ آپ جو ہے آپ کہیں گے کہ بس کریں، ہو گیا یہ ذکر، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ قرآن مجید آپ 1400 سال سے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، 1400 سال سے آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ کل جو لطافت پائی جاتی تھی 1400 سال پہلے وہی آج بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی کوئی ایک انسان آپ کو نہیں ملے گا یہ کہتا ہوا نظر کہ یہ بات پرانی ہو گئی، کوئی دوسری آیت پیش کرو۔ یعنی یہ زمانہ بدل رہا ہے، لمحات بدل رہے ہیں، ایام بدل رہے ہیں، دن گزر رہا ہے، سال گزر رہے، آپ کی عمریں بڑھ رہی ہے، مگر قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ جو فصاحت و بلاغت کل پائی جاتی تھی وہی آج پائی جاتی ہے۔ یعنی اس زمانے کا اثر، جملہ سنبھالیے گا کہ اس زمانے کا اثر انسان پہ تو ہو سکتا ہے، زمانے پر تو ہو سکتا ہے، حیوانات پہ ہو سکتا ہے، مگر قرآن پہ نہیں آیا۔ یعنی جیسا قرآن 1400 سال پہلے تھا ویسے ہی قرآن آج بھی آپ کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیں حضرات۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن آپ جتنی مرتبہ تلاوت کریں گے اتنی مرتبہ آپ کو نئی باتیں ملیں گی۔ آپ یہ کہیں گے کہ آپ جب اس پہ غور کریں گے، قرآن مجید پہ اس پہ تدبر کریں گے، تفکر کریں گے تو نئی باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں نئی باتیں نہیں تھیں، مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے تدبر کیا، آج تفکر کیا قرآن مجید پر، یہ آپ کو طرح طرح کے علوم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ترقیات، یہ زمانہ جو آگے بڑھ رہا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ قرآن مجید میں نہیں مل رہا ہے تو یہ آپ کی اور ہماری کمی ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر موجود ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو قرآن مجید میں نہ ملے۔ عزیزان گرامی، کیا یہ قرآن مجید آپ کو آخر نیا کیوں چاہیے؟ دیکھیں، قرآن مجید کی ایک بات آپ کو بتا دیں کہ قرآن مجید سے بہت توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے آپ کو لا تعلقی کا اظہار کرنے والے مل جائیں گے، بیزاری اختیار کر سکتے ہیں قرآن سے، آپ جو بے حرمتی کرنے والے مل جائیں گے، یعنی آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، مگر یہ کہتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ قرآن پرانا ہو گیا ہے۔ ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں، قرآن کی آیتوں میں اور ذکر سید الشہداء میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت توجہ، بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ 1400 سال سے آپ ذکر سید الشہداء سن رہے ہیں، اس کا مصائب سن رہے ہیں، اور 1400 سال سے ہی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر کوئی آپ کو یہ نہیں ملے گا، کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ آپ مصائب کو بدل دیں، کوئی نیا مصائب پڑھے، کوئی نئی آیت پڑھے، اس لیے کہ یہ جو لطافت، جو فصاحت اور بلاغت قرآن میں پائی جاتی ہے وہی ساری خوبیاں آپ کو ذکر سید الشہداء میں پائی جاتی ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیں حضرات۔ صلوات کا سہارا دیں حضرات۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو صرف ماضی کے لیے اتارا تھا، نہ، غلط فہمی ہے، جیسے وہ ماضی کے لیے تھا ویسے ہی حال کے لیے ہے، ویسے ہی مستقبل کے لیے ہے۔
مسئلہ قرآن کو بدلا جا سکتا ہے، قرآن کو تبدیل کیا جا سکتا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کب جانتے ہیں؟ جب قرآن مجید، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب قرآن مجید زمانے کے اعتبار سے نہ چلتا ہمارے ساتھ۔ اگر اس دور کے مسائل قرآن مجید حل نہ کر سکے تو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سلامت رہیے برادر، ماشاءاللہ۔ اگر اس دور کے مسائل کو آپ نہیں حل کر سکتے آپ قرآن مجید سے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ قرآن بدل دیں، جن کو نہیں پسند۔ مگر آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو قرآن مجید جیسے ماضی میں تھا ویسے حال میں ہے، ویسے مستقبل میں ہے۔ یعنی قرآن مجید آپ کے ساتھ رہا، جیسے آپ ترقی کر رہے ہیں ویسے ہی قرآن مجید۔ آخری بات پیش کر رہا ہوں، شاید انشاءاللہ محسوس ہوں گے، قرآن مجید حضرت انسان کی ایک محدودیت ہے، ایک حد ہے آپ کی، ایک لمٹ ہے آپ کی۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتے ہیں، کتنی دور تک آپ سوچ سکتے ہیں، مستقبل آپ کا کیا ہے، آپ کا فیوچر کیا ہے، آپ کتنا سوچ سکتے ہیں، 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال، اس سے زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں کل ہوا میں اڑے گی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹو ویلر سے آپ کہاں آئے ہیں